والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ تمہیدی طور پر یہ بات سن لیجئے کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہر زمانے میں اور ہر زبان میں اور ہر اسلوب میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سیرت کی سب سے مستند، سب سے صحیح اور معتمد کتاب وہ خود قرآن کریم ہے۔ اللہ نے جس انداز میں اور جس صحت کے ساتھ اپنے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، اتنی صحت، اتنی جامعیت اور اتنی کاملیت کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ ہزاروں آیتیں حقیقت میں سیرت مقدسہ کے علمی اور تعارفی ابواب ہیں، اور دوسری طرف سیرت کے ہزاروں گوشے وہ عملی اور تفسیری پہلو ہیں۔ قرآن مجید میں جو چیز قال ہے وہی ذات نبوی میں حال ہے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ عملی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سیرت طیبہ میں جلوہ گر ہو گیا۔ جو قرآن کریم میں نقوش اور دوال ہیں وہی سیرت اقدس میں سیرت و اعمال ہیں۔ قرآن کو حضور سے اور حضور کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ضروری ہے، اور حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر ہمارے زمانے میں کچھ عرصہ سے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو گویا کہ قرآن کو حضور سے جدا کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کو حضور کے واسطے کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ جب حضور کے واسطے کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب حضور کے واسطے کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر نماز کا مفہوم بھی بدل سکتا ہے، زکوٰۃ کا مفہوم بھی بدل سکتا ہے، حج کا مفہوم بھی بدل سکتا ہے،
جہاد کا مفہوم بھی بدل سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان سنایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، پھر خود کر کے دکھایا کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے۔ اب جو شخص حضور کے واسطے کو بیچ میں ہٹا کر خود اقامت صلاۃ کا مفہوم متعین کرنا چاہے گا، وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کرو، مکمل کرو۔ حضور نے عمل سے بتلایا حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، کعبہ کا طواف کیسے کرنا ہے، حجر اسود کے بوسے کیسے لینے ہیں، صفا مروہ پر سعی کیسے کرنی ہے، عرفات میں کیسے جانا ہے، مزدلفہ میں کیسے جانا ہے، مینا میں کیسے جانا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، سر کے بال کیسے منڈوانے ہیں، یہ سب کچھ حضور نے سمجھایا۔ اب اگر کوئی شخص حضور کا واسطہ بیچ میں سے ہٹا کر براہ راست قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حج سے مراد تو مسلمانوں کی بین الاقوامی کانفرنس ہے، بین الاقوامی سطح پر ایک کانفرنس ہونی چاہیے۔ اب اگر حج کا مفہوم بین الاقوامی کانفرنس بن گیا تو بین الاقوامی کانفرنس کے لیے مکہ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، دو سفید چادریں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیوانوں کی طرح صفا مروہ پر بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عاشقوں اور اگر عام سا لفظ بولوں تو پاگلوں کی طرح عرفات، مزدلفہ اور مینا کے جنگلات میں بھی پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس کے لیے تو کسی بھی ترقی یافتہ شہر میں جمع ہو جانا وہ کافی ہے۔ یہ لطیفے، یہ گمراہیاں، ذہنی اور فکری گمراہیاں تب سرزد ہوتی ہیں جب حضور کا واسطہ بیچ میں سے ہٹا کر براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ جو درس کا سلسلہ رکھا تو اس کا عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ درس قرآن و حدیث۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر قرآن کا درس الگ ہوتا ہے اور حدیث کا درس الگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ قرآن کا درس دیا جاتا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور بھائی بہت سیدھے سادے انداز میں۔ آپ حضرات نے بھی جان لیا اور میں بھی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، کسی دھوکے اور غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ نہ میں رنگین تقریر کر سکتا ہوں اور نہ سنگین تقریر کر سکتا ہوں، نہ سوز و ساز والی، نہ جوش و خروش والی، نہ لڑانے بڑھانے والی، نہ لیڈری اور سیاست والی، نہ چمکانے والی، نہ ہنسانے والی، نہ رلانے والی۔ بس اللہ پاک جو توفیق دیتے ہیں تو قرآن کا سیدھا سادہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ارادہ یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے زندگی باقی رکھی اور توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس مسجد، مدنی مسجد میں پورے قرآن کریم کو درس میں ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قبول فرمانے والا اللہ، توفیق دینے والا اللہ، زبان کھولنے والا اللہ، ذہن کھولنے والا اللہ، اور سینہ کھولنے والا اللہ، اور قبولیت اور مقبولیت عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ بس الحمدللہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں غلط فہمی اور دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤں کہ بڑا خطیب ہوں اور بڑا واعظ ہوں اور بڑا مربی ہوں اور بڑا مصلح ہوں اور بڑا عالم ہوں۔ اللہ پاک ان خیالات سے حفاظت فرمائے۔
لیکن اللہ قبول فرما لے تو جس کی آواز کو چاہے قبول فرما لے، جسے چاہے قبول فرما لے، اس میں میرے اور آپ کے کمال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجیے۔ اے اللہ اس وادی میں کون ہے، کس میں اعلان کروں؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 گھر ہیں اور چند افراد ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، آج کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی نہ تھے، نہ ریڈیو، نہ اخبار، نہ ٹی وی، نہ انٹرنیٹ، نہ کوئی دوسرا ذریعہ، لیکن اللہ کا حکم تھا، پہاڑی پر چڑھ گئے، اعلان کیا لوگوں تم پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے۔ اللہ پاک نے اس اعلان کو حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں رہنے والوں تک بھی پہنچا دیا اور آسمان میں رہنے والوں تک بھی پہنچا دیا، یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹ میں جو رحم کے اندر بچے تھے ان تک بھی اللہ نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور وہ کہہ اٹھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو نے پکارا ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ آج حاجی اور معتمر عمرے والا جب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو گویا کہ یہ اسی صدا کی باز گشت ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کیا تھا، ہمارے چند مخلص ساتھیوں کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ جو انہوں نے انٹرنیٹ پر اس درس کو دینا شروع کیا تو انہوں نے یہ بتلایا کہ ہمیں جو واپسی میں ای میل آئے ہیں تو جنوبی کوریا اور چین تک یہ درس قرآن سنا جا رہا ہے۔ بحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اب تک تقریباً 50,000 افراد ان چند دنوں میں درس قرآن کی اس سائٹ پر تشریف لا چکے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سیدھے سادے انداز میں درس قرآن دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا، آئندہ بھی کوئی لیڈرانہ، خطیبانہ، واعظانہ اور سوز و ساز والی تقریریں کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بس جو حضرات اللہ کا پیغام سیدھے سادے انداز میں سننا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ تشریف لاتے رہیں۔ اتنا میں اپنی ناقص سی بصیرت کی بنا پر دعویٰ کر سکتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ جو وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ یہ سوز و ساز والی اور رنگین اور سنگین تقریریں کام نہیں آئیں گی، قرآن کام آئے گا، قرآن سنانا پڑے گا، سیدھے سادے انداز میں سنانا پڑے گا۔ حالات تبھی بدلیں گے، ذہن تبھی بدلیں گے، افکار تبھی بدلیں گے، اعمال کا رخ تبھی بدلے گا، انسان تبھی بدلیں گے، معاشرے، سوسائٹیاں، ملک اور قومیں تبھی بدلیں گی جب قرآن کو سنایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں سیدھے سادے طریقے سے، نہ اپنی ذات کو چمکانا مقصد ہو، نہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پھیلانا مقصد ہو۔ بہرحال آج سورہ ضحیٰ پڑھی گئی۔ سورہ ضحیٰ میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کا بیان ہے، اور اللہ نے اپنے 3 انعامات کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے نبی کو 3 طریقے سے اپنے انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو اس کا شان نزول سن لیجیے۔ شان نزول اس واقعے کو کہتے ہیں جس واقعے کے پس منظر میں کوئی آیت یا سورت نازل ہوئی ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وحی کا سلسلہ چند دن کے لیے منقطع ہو گیا، مشرکوں نے تانا دیا قد ودع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا گیا۔ ہند جو تھی
وہ ایمان قبول کیا اس نے، تو اس نے ایک وقت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا بڑھ گئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا اس نے، سینہ چیرا، کلیجہ چبایا، ناک کان کاٹ دیے، لیکن پھر اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہند نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے مجھے آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، اور آج کے بعد مجھے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ آج سے پہلے میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں تھا، اور آج ایمان قبول کرنے کے بعد میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ چہرہ تو وہی تھا لیکن نظر بدل گئی، اور نظر کب بدلی؟ جب دل بدلا۔ دل بدلتا ہے تو نظر بدل جاتی ہے، پھر خیالات بدل جاتے ہیں، دل کے بدلنے سے اعمال بدلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے انبیاء دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ام جمیل نے بھی تانا دیا، ابو لہب کی بیوی، دونوں میاں بیوی سخت دشمن، اور آخر تک دشمنی پر برقرار رہے۔ اس نے کہا معاذ اللہ، محمد کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ، جو اس پر طرح طرح کے پیغام لے کر آتا تھا اس نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور بھی پریشان رہے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد تو پھر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جاتی ہے۔ 2 قسمیں کھائیں۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، اور تیرے رب نے تجھ سے نفرت نہیں کی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ 2 قسمیں کھا کر فرمایا۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ مکی صورتوں میں قسمیں کثرت کے ساتھ ہیں، بہت زیادہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اس لیے کہ دل اتنے سخت تھے کہ عام اسلوب میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے قسمیں کھا کھا کر دعوے کیے اور بات سمجھائی۔ قیامت کے بارے میں قسمیں کھا کر فرمایا، ارے قیامت آ کر رہے گی۔ قرآن کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر فرمایا، ارے یہ کتاب برحق ہے۔ اپنے نبی کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر فرمایا، میرا نبی سچا ہے۔ قسمیں کھا کھا کر اللہ نے یقین دلایا۔ اور وہ واقعہ کبھی عبرت کے لیے سناتا ہوں۔ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ ایک لغت کے امام گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بدو ملا، دیہاتی۔ اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے؟ میں نے کہا کہ اس سرزمین سے آ رہا ہوں جہاں قرآن نازل ہوا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بھی کچھ سناؤ۔ تو میں نے اس کو سورہ زاریات کی یہ آیتیں سنائیں جس میں آتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقرر ہے، تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا۔ کہتا ہے اچھا اسمعی، میرا رزق مجھے مل کر رہے گا تو پھر تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایسا یقین بنا، سواری کو ذبح کر دیا، تلوار توڑ دی۔ کہتا ہے اللہ کہتا ہے تمہارا رزق آسمانوں میں تمہیں مل کر رہے گا تو میرا رزق مجھے ملے گا، مجھے مشقت کی ضرورت نہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ وسائل و اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وسائل و اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اس کا کچھ ایسا یقین بنا کہ اس نے ظاہری وسائل بھی ختم کر دیے۔ امام اصمعی کہتے ہیں مجھے اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں حج کے لیے گیا تو طواف کے دوران اسی بدو سے ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا اصمعی، تم نے جو اللہ کا وعدہ سنایا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے،
تو میں نے اللہ کے اس وعدے کو سچا پایا ہے۔ اللہ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا ہے، پیٹ بھر کر مجھے کھلایا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اسمعی کچھ اور بھی سناؤ۔ امام اسمعی کہتے ہیں میں اگلی آیت پڑھی، اگلی آیت میں یہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، جو میں وعدہ کر رہا ہوں یہ وعدہ برحق ہے، سچا ہے، ایسے ہی سچا ہے جیسے کہ تم بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اسمعی فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی پر تو اللہ کی یہ قسم سن کر عجیب وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کہتا ہے اسمعی یہ کون بدبخت لوگ ہیں جنہیں یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانے کی پیش آئی، ضرورت پیش آئی۔ کیا اللہ اگر قسم نہ کھاتا تو بندوں کو اللہ کی بات پر یقین نہ آتا؟ یہ کون سنگ دل ہیں جن کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا، اللہ کی باتوں پر یقین تھا۔ امام اسمعی کہتے ہیں بس اس نے یہ بات کہی اور وہی تڑپتے ہوئے طواف کرتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قسمیں کھائیں، لیکن اللہ نے قسمیں کھائیں مشرکوں کو، کافروں کو یقین دلانے کے لیے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہر بات کو سچا مانتے ہیں، تیری ہر آیت کو سچا مانتے ہیں، ہمیں یقین دلانے کے لیے تو قسموں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال جو قرآن میں قسمیں تھیں وہ آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ضحیٰ کی قسم، ضحیٰ دھوپ چڑھتے وقت کی قسم، چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جب کہ دھوپ خوب روشن ہو جاتی ہے۔ دو نمازوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے، ایک نماز اشراق اور دوسری نماز چاشت۔ نماز اشراق تو سورج طلوع ہوتے ہی پڑھ لی جاتی ہے، اور نماز چاشت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج خوب روشن ہو جائے، تقریباً سمجھ لیں کہ 9 بجے کا وقت۔ تو فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، قرآن سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک قسم ہوتی ہے اور ایک جواب قسم ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، یہ اللہ کی قسم، یہ تو قسم ہو گئی، میں تم سے بات نہیں کروں گا، یہ جواب قسم ہے۔ اب پہلے قسم کھائی والضحیٰ چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، پھر آگے اس قسم کا جواب ہے، جواب قسم وہ کیا؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت بہتر ہے تیرے لیے اولا سے۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ آخرت سے مراد ہے مستقبل اور اولا سے مراد ہے حال۔ اے میرے نبی تیرے آنے والا زمانہ تیرے موجودہ زمانے سے بہتر ہوگا، زیادہ عزت، زیادہ نصرت، زیادہ شہرت ملے گی، اور آپ کا پیغام زیادہ انسانوں تک پہنچے گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ آخرت سے مراد قیامت کا دن اور اولا سے مراد دنیا، کہ اے میرے نبی تیری آخرت وہ دنیا سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے دے گا اور اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے۔
اللہ اکبر، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ جسے اللہ راضی کرنا چاہتا ہو اس کے مقام کا میں اور آپ اندازہ کیا کر سکتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ اور اللہ نے دیا، اللہ نے اتنی مدد کی اور اللہ نے اتنی عزت دی اور اللہ نے اتنی فتوحات دی اور اللہ نے دین کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ آپ خوش ہو گئے۔ پچھلے درس میں سنا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری صبح جب نماز فجر میں صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور حضرت انس نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کریم کا مقدس ورق ہوتا ہے، ایسا چہرہ لگ رہا تھا آپ کا۔ تو آپ خوش ہو گئے صحابہ اکرام کو دیکھ کر کہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، اور اللہ آخرت میں بھی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ شفاعت عظمی عطا فرمائے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا، حوض کوثر عطا فرمائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور ایک اور چیز جو شفاعت ہی کے ضمن میں حدیث میں بیان ہوئی، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا کی تھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یوں کہا تھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن میں اللہ سے یوں نہیں کہتا اے اللہ تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، میں یوں نہیں کہتا، میں تو یوں کہتا ہوں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میں عذاب کا نام نہیں لیتا ہوں، میں تو اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اپنی امت کے لیے۔ آپ نے یہ فرمایا اور آپ رونے لگے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا، اور اللہ تو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ مجھ اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرا محبوب تمہارے لیے کتنا تڑپتا تھا، کتنا روتا تھا، تم سے کتنی محبت کرتا تھا، تمہاری مغفرت کی کتنی چاہت تھی میرے نبی کے دل میں۔ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ یہ سارا قصہ اللہ نے اس لیے اپنے نبی کی زبان سے بیان کروایا، جبرائیل کو بھیجا، پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو۔ حضور نے بتایا میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، میری امت جہنم میں نہ جائے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو غمگین اور پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ تو فرمایا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر اپنے 3 احسانات اللہ نے ذکر، فوت ہو گئے،
والدہ نے کفالت شروع کی. ابھی 6 سال کی عمر کہ والدہ بھی انتقال کر گئی. دادا عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا، لیکن ابھی 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی انتقال کر گئے. اللہ نے تربیت اور کفالت کے جو ظاہری سہارے تھے اور قوت اور طاقت کے جو سہارے تھے وہ سارے کے سارے چھین لیے، اور پھر ابو طالب نے اپنی کفالت میں لیا. لیکن مؤرخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے چچاؤں میں سے سب سے غریب چچا وہ ابو طالب تھا. وہ آپ کی کفالت کیا کرتا؟ آپ ابو طالب کی کفالت کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حضور بچپن ہی میں بکریاں چراتے تھے اور جو کچھ ملتا وہ اپنے چچا کو لا کر دیتے تھے. اللہ نے ابتدا ہی سے آپ کو ایسا بنایا کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کا سہارا تلاش کریں، آپ دوسروں کا سہارا بنتے رہے. ابو طالب آپ کا سہارا نہیں بنا، آپ ابو طالب کے سہارا بنے. اور اللہ نے تربیت کے ظاہری اسباب سے محروم کر دیا. بعض حضرات کہتے ہیں اس لیے کہ ہوتا یہ ہے دنیا میں اگر اولاد میں کوئی کمال ہو تو والدین کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور شاگردوں میں کوئی کمال ہو تو استادوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. والدین بڑے اچھے ہیں، استاد بڑا کمال والا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کے کمالات کی نسبت والدہ کی طرف ہو، والد کی طرف ہو، دادا کی طرف ہو، چچا کی طرف ہو، کسی اور کی طرف ہو. اللہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کی کمالات کی نسبت براہ راست میری ہی طرف ہو، کہ میں نے اپنے نبی کی تربیت کی ہے، میں نے اپنے نبی کو ان کمالات سے نوازا ہے. یہ تو بچپن تھا. جوانی میں بھی دیکھیں تو قوت و طاقت کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں اللہ نے ان سے محروم کر دیا. رشتہ داروں کی طاقت ہوتی ہے، خاندان کی طاقت ہوتی ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ خاندان آپ کی طاقت کا سبب کیا بنتا؟ خاندان تو آپ کی دشمنی پر تل گیا. وطن ایسا ہے کہ وہاں نہ کوئی قانون، نہ حکومت، نہ بادشاہت، نہ مکاتب، نہ مدارس، نہ استاد، نہ فیکٹریاں، نہ کارخانے، ہر اعتبار سے پسماندہ. جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں ظاہری قوت کے ان سے اللہ نے محروم کر دیا. خاندان والے کہتے ہیں ہم اس کے نام کو نہیں اٹھنے دیں گے. قریش نے زور لگا دیا. وطن والے کہتے ہیں ہم محمد کے پیغام کو دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیں گے. لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتے ہو، میں ان کو اٹھانا چاہتا ہوں، میں ان کے نام کو بلند کروں گا، ان کو عزت دوں گا، ان کو طاقت دوں گا. اور اللہ نے ایسی طاقت دی کہ آپ کے غلاموں نے کیسر و کسرا کے تاج و تخت کو اپنے پاؤں تلے رونپ ڈالا. الم یجدک یتیما فآوا، کیا تو یتیم نہیں تھا کہ اللہ نے پھر تجھے ٹھکانہ دیا، قوت و طاقت کے ظاہری اسباب سے محروم کر دیا، اور پھر غائبی قوت آپ کے ساتھ کر دی. ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو ناواقف پایا، پھر ہدایت دی. آپ ناواقف تھے، ظاہر ہے قرآن سے ناواقف، عبادات کے نظام سے ناواقف، عقائد سے ناواقف تھے. یہ کہنا یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس چیز کو اٹھایا. دیکھیں معاذ اللہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور ناواقف تھے. ارے ہم کہتے ہیں ناواقف تھے، یہ تو نہیں کہتے نواقف ہیں. نواقف تھا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں.
مستبقل نواقف رہنا، بے خبر رہنا، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نواقف تھے، اور یہ اللہ نے کہا، قرآن میں کہا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے میرے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ تو آپ نواقف تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے سب کچھ دے دیا، آپ کے سینے کو علوم سے بھر دیا۔ تو یہ ترجمہ کرنا یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ پرانی تفسیروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی تفسیریں ہوئی، آج کی اپنے مسلک کی تفسیروں کی بات نہیں کر رہا، عربی میں جتنی تفسیریں ہوئی 1000 سال پہلے، 600 سال پہلے، ان سب تفسیروں میں یہی معنی کیا گیا۔ میں بات کو فرقہ واریت میں نہیں الجھانا چاہتا، لیکن لوگوں نے اس طرح کے پمفلٹ لکھ لکھ کر عام کیے ہیں۔ دیکھو یہ کیا معنی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور پہلے ناواقف تھے اور اللہ نے ہدایت دی۔ ارے اللہ کہہ رہے اس کا معنی یہی ہے۔ تو آپ نواقف تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کے سینے کو علوم سے بھر دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ تنگ دست تھے اور آپ کو غنی کر دیا۔ اے نبی آپ تنگ دست تھے، فقیر تھے، آپ کو غنی کر دیا، اللہ نے غنی کیا۔ اور غنا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ظاہری غنا اور ایک ہوتی باطنی غنا۔ ظاہری غنا کیا ہے؟ کسی کے بہت سارے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، چلتی ہوئی دکان ہے، کاروبار ہے، روپیہ پیسہ ہے، یہ ظاہری غنا ہے۔ ایک ہوتی باطنی غنا کہ دل غنی ہے، ظاہر میں تو اتنا نہیں ہے لیکن دل مالدار ہے۔ حقیقی غنا، حقیقی مالداری خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظاہری غنا نہیں ہوتی، حقیقی غنا تو دل کی غنا ہوتی ہے، اور ہمارے آقا دل کے غنی تھے۔ ظاہری غنا تو نہیں تھی کہ باغات ہوں بہت سارے، زمینیں ہوں، مکان ہوں، سواریاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، لیکن اللہ نے باطنی غنا، دل کی مالداری اتنی عطا فرمائی تھی کہ آپ کی زبان پر کبھی مانگنے والے کے جواب میں لا کا لفظ نہیں آیا ہے، نہیں کا لفظ نہیں آیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمہ طیبہ والا لا تو آیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس لا کے سوا، اس نہیں کے سوا حضور کی زبان پر کبھی نہیں کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اللہ نے غنا اتنی عطا فرمائی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ مسجد نبوی کے صحن میں سونے چاندی کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن حضور کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہے، دوسروں کو دیا جا رہا ہے، اور گھر میں بھوک ہے۔ یہ دل کی غنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں، سنا کہ ابا غلام اور لونڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، حاضر خدمت ہوئی کہ ابا جان آپ لونڈیاں اور غلام تقسیم فرما رہے ہیں، میں سارے کام خود کرتی ہوں، جھاڑو دیتی ہوں، چکی سے آٹا پیستی ہوں، پانی مشکیزہ بھر کر وہ لاتی ہوں، کمر پر اٹھا کے لاتی ہوں، تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی خدمت کے لیے کوئی غلام یا لونڈی عطا فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ کیا میں تجھے غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور بتلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، اپنوں کو محروم رکھا جا رہا ہے، دوسروں کو نوازا جا رہا ہے، یہ غنا ہے، حقیقی غنا۔
ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ظاہری طور پر غنا، روپے پیسہ عطا کیا ہے، لیکن دل کی غنا عطا نہیں کی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، شادی بیاہ پر، رسم و رواج پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، بدعتوں پر، نمود و نمائش پر، شیطان کے راستے پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، جان نکلتی ہے۔ ایسے لگتے ہے جیسے کہ سینے پر آرا چل رہا ہو، زہر کھا رہا ہے، موت آتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو غنا جو عطا فرمائی تھی وہ دل کی غنا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ جب 3 انعامات ذکر فرمائے تو اب کہا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر کیسے ادا ہوگا؟ ترتیب سے فرمایا، نمبر 1 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ دیکھو اے میرے نبی، آپ یتیم تھے، آپ تو یتیمی کو جانتے ہیں، یتیمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کو یتیم نہ کرے، کسی کے بچوں کو اللہ پاک یتیم نہ کرے، ان کے والدین کا سایہ بچوں کے سر پر رہے۔ یتیمی بڑی آزمائش ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک چاہے تو یتیموں سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کا مضمون پڑھا، انہوں نے تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات کو جمع کیا، بتلایا کہ یہ بڑی بڑی شخصیات سب کی سب یتیم تھی اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور سب سے بڑھ کر تو یتیموں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا سب سے بڑا کارنامہ ہمارے آقا نے سر انجام دیا، اور آپ یتیم تھے۔ لیکن بہرحال یتیمی ایک آزمائش ہے، تو فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ یتیمی کا مزہ چکھ چکے، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم پر قہر نہ کریں، یتیم پر سختی نہ کریں، یتیم کو تکلیف نہ دیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تو یہ بعید بات تھی کہ آپ کسی یتیم پر سختی فرماتے۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ سختی کا معاملہ، ظلم کا معاملہ نہیں کرنا۔ جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے، جو خود انتقام نہ لے سکے اس کا انتقام اللہ لیتا ہے۔ انسان کا انتقام بہت معمولی ہوتا ہے، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اس لیے یتیم کی آہ سے اور یتیم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا حق کھاتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو میراث کی تقسیم میں گڑبڑ کی جاتی ہے، اس میں بھی یتیموں کے حقوق کھائے جاتے ہیں، یتیموں کے مال کو دبا لیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو تیجے کی فکر ہوتی ہے، 10ویں کی فکر ہوتی ہے، 40ویں کی فکر ہوتی ہے، لیکن میراث کو شرعی طریقے سے تقسیم کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یتیموں کا پیسہ ہے اور اس میں سے تیجا کر رہے، 10واں کر رہے، 40واں کر رہے، جو نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ فقہ سے ثابت، بدعت، ایک نمود و نمائش دنیا کے دکھانے کے لیے ہے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے دکھانے کے لیے ہے۔ میں نے خود ایسے لوگوں سے پوچھا، بلّہ ان میں سے بعض نے اقرار کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ برادری کے لیے ہے، یہ سیاست کے لیے ہے، یہ نمود و نمائش کے لیے ہے، یہ ناک رکھنے کے لیے۔ جانتے ہیں ناک رکھنے کے لیے تو لاکھوں اور ہزاروں خرچ کر رہے، حالانکہ اگر وہ نہ کرتا تو ناک نہ کٹتی۔ لیکن اللہ نے جس چیز کو فرض کیا تھا،
جس کی وجہ سے واقعی قیامت کے دن ناک کٹے گی اس فرض کو بلا دیتے ہیں، میراث کو شرعی طور پر تقسیم نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، یتیم کا حق نہ دباؤ، یتیم پر ظلم نہ کرو، اور اللہ نے ڈرایا قرآن میں، کہا کہ دوسروں کے یتیم بچوں پر ظلم کرتے ہو، میں اللہ اس بات پر قادر ہوں کہ تمہیں مار دوں اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں۔ تو سوچو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گا۔ تو اگر تمہیں اپنے یتیم بچوں کا خیال ہے تو دوسروں کے یتیم بچوں کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی یتیم کی کفالت، تربیت اور پرورش کر رہا ہے، تو میں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ نے اس کو یتیم کی کفالت اور یتیم کی تربیت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت پر جو خوشخبری سنائی، وہ فرمایا کہ آنا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں۔ ہمارے آقا کمزوروں کے نبی تھے، ضعیفوں کے نبی تھے، مظلوموں کے نبی تھے، زیر دستوں کے نبی تھے، ان کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، حقوق دلانے کے لیے آئے تھے۔ یتیم پر بھی ظلم ہو رہا تھا اس زمانے میں، اور بچیوں پر بھی ظلم ہو رہا تھا۔ حضور نے بچیوں کی کفالت کرنے والے کے لیے بھی یہی فرمایا کہ جو بچی کی کفالت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں، اور یتیموں کی کفالت کرنے والے کے لیے بھی یہی فرمایا۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والوں کو جھڑکے نہیں۔ کون سا سوال کرنے والا؟ دو قسم کے ہو سکتے ہیں سوال کرنے والے، ایک تو مسئلہ پوچھنے والا، علمی قسم کا سوال کرنے والا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی انجان ہے، ناواقف ہے، سوال کرتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو جھڑکے نہیں، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ جواب دیں، سمجھائیں۔ یہ اسی کے ساتھ تعلق وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بھی تو ناواقف تھے، آج اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا۔ اب اگر کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹیے مت، ناراض مت ہوئیے اور شرمندہ کر کے بھگا نہ دیجیے، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور کا جو سمجھانے کا انداز تھا اس سے بہتر انداز کسی کا نہیں۔ اب اندازہ کیجیے، ایک صاحب آ گئے اور اٹھ کر مسجد ہی میں پیشاب شروع کر دیا، صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، حضور نے فرمایا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا، کرنے دو۔ اب بتائیے کتنی حکمت ہے، وہ تو ایک جگہ پیشاب کر رہے تھے، اب اگر اس کا تعاقب کرتے وہ بھاگنا شروع کر دیتا تو ساری مسجد میں پیشاب ہوتا، وہ ایک دم تو روک سکتا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، میں سمجھا لیتا ہوں۔ پیشاب سے فارغ ہو گئے، اب بلایا، کہا دیکھو یہ مسجدیں ذکر و عبادت کے لیے ہیں، پیشاب کے لیے نہیں ہے، یہاں آئندہ پیشاب نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھانے والا تو کوئی نہیں۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر کوئی ضرورت مند مستحق مانگنے والا آتا ہے تو اس کو جھڑکیے مت، اس کو جھڑکیے نہیں۔ مانگنے والا اگر کوئی آئے، مانگنے والے دو قسم کے ہیں، مستحق، غیر مستحق، پیشہ ور اور غیر پیشہ ور۔ تو اگر تو مستحق ہے تو پھر تو اس کو ڈانٹنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔
لیکن اگر غیر مستحق ہے، پیشہ ور قسم کا بھی ہے، تو اس کو بھی ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ نرمی اور محبت سے کہہ دیا جائے کہ معاف کر دو بھائی، میں تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن ڈانٹنا اور مارنا یا گالی گلوچ کرنا یہ پیشہ ور بیکاری کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو پیشہ ور بیکاری ہیں ان کے بارے میں جان لیجئے کہ ان کو زکوٰۃ کا دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو مستحق کو دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، مانگنا ان کی ضرورت نہیں، مانگنا ان کا پیشہ ہے، لہذا ایسوں کو نفلی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے، فرض زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ فرض زکوٰۃ نہیں دے جہاں کوئی واقعی مستحق نظر آئے۔ اور سب سے بہتر صورت یہ ہے، آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ مستحق کو تلاش کریں اور مستحق کو تلاش کر کے دے۔ جیسے اللہ کے رزق نے آپ کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اللہ نے اپنا رزق آپ کے حوالے کیا ہے، آپ پر لازم ہے کہ اللہ کے مستحق بندوں کو خود تلاش کریں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے، بسا اوقات پیشہ ور بیکاری لے جاتے ہیں، چلاک اور تیز ترار لوگ مکر ہیلے بہانے سے مانگ کر لے جاتے ہیں، اور سفید پوش، گمنام، مستحق، غریب، عزت و آبرو والے جو اپنی زبان کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہتے، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے ضرب مومن میں لکھا ہے، اور وہ جو کرنگی میں واقعہ پیش آیا، کیونکہ میرے دل دماغ پر وہ واقعہ چھا گیا کہ ایک بے روزگار باپ جب 2 دن تک اپنے بچوں کو بھوکا نہ دیکھ سکا تو اس نے اپنے آپ کو بھی زندہ جلا لیا اور اپنے بچوں کو بھی زندہ جلا دیا۔ تو میں نے ضرب مومن میں مضمون لکھا ہے، ٹھیک ہے وہ باپ سنگ دل تھا جس نے بچوں کو جلایا اور اپنے آپ کو جلایا، لیکن وہ معاشرہ بھی سنگ دل ہے، وہ سوسائٹی بھی سنگ دل ہے، وہ لوگ بھی سنگ دل ہیں جن کے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے رہیں اور انہیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ اور اس خبر کا شرمناک پہلو یہ ہے کہ 2 بھائی اکٹھے رہتے تھے، ایک بھائی ادھر ہے اور دوسرا بھائی ادھر۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں اگر تمہارا ایمانی بھائی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر لو تو تم مومن نہیں ہو، اور یہاں تو حقیقی بھائی پڑوس میں رہ رہا ہے اور دوسرا بھائی اپنے بچوں کو زندہ جلا رہا ہے۔ یہ معاشرہ، یہ حکمران، یہ ہمارا پورا نظام ظالمانہ ہے۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیل کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا حکمران تم تھے، ایک کتا بھی کیوں بھوکا مرا تھا؟ آج کتے نہیں، مسلمان بھوکے مر جائے اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہو، اور ہم چوراہوں پر اور ادھر ادھر مسجدوں میں، بازاروں میں، پیشہ ور بھکاریوں میں زکوٰۃ تقسیم کر دیں اور مستحق کو تلاش کرنے کی فکر نہ کریں، یہ پیسے کا ناجائز استعمال ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ دولت آپ کا حق نہیں ہے۔ ہاں اللہ کسی کو بھی دے سکتا تھا، یہ مت سمجھیے کہ میں نے اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، یہ میرا پیسہ ہے۔ جیسے فرعون کہتا تھا، قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کیا کہتے ہو؟ غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ کیا تم نے اللہ 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 لگا رکھا ہے؟ یہ مال میں نے کمایا ہے، اپنے علم سے کمایا ہے، ذہانت سے کمایا ہے، بازو سے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے۔ میں تجارت کا ہنر جانتا ہوں، اس لیے میں نے دولت کمائی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں بہت سے ذہینوں کو جانتا ہوں، بہت سے چلاکوں کو جانتا ہوں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کو دولت نہیں ملی۔ اگر ہم میں سے کسی کو مل گئی تو اس پر لازم ہے کہ وہ مستحق کو تلاش کرے،
میں حیران ہوں، کوئی این جی او ایسی نہیں، کوئی فلاحی ادارہ ایسا نہیں جو محلوں اور دیہاتوں میں گمنام پڑے ہوئے غریبوں کو تلاش کر کے، سفید پوشوں کو تلاش کر کے ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچائے، کوئی ایسا نہیں۔ این جی اوز ہیں، فلاحی ادارے ہیں، وہ بھی ایسے کام کرتے ہیں جو اخباروں میں آ سکے، جن کی وجہ سے شہرت مل سکے، جن کی وجہ سے پیسے والے لوگوں کی توجہ کو حاصل کیا جا سکے، بس۔ لیکن اللہ کی توجہ کو حاصل کیا جا سکے اور ایسے گمنام لوگوں کو تلاش کیا جائے، کوئی نہیں محنت کرتا، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکیے نہیں دینی زکوٰۃ، نہیں دینا صدقہ تو نرمی سے ٹال دیجیے، لیکن ڈانٹنا، گالی دینا یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے، نعمت کو بیان کیا کرے، اللہ تیرا کرم، بڑا کرم کہ تو نے مجھ پر یہ نعمت کی ہے، بندوں کے سامنے بیان کیا کرے، ارے اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ یہ مت کہا کرو ہر وقت اپنی پریشانی کا اظہار، کیا بتاؤں، ذرا کوئی حال پوچھ بیٹھا اور جناب نے اپنی پریشانیوں کی داستان چھیڑ دی، بہت ہی پریشان ہوں، بڑے حالات خراب ہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا، فیکٹری بھی ٹھپ پڑی ہے، کما رہا ہے پھر بھی زبان سے اللہ کا شکر اس کے نہیں نکلتا ہے، اور شکل اپنی ایسی بنا رکھی ہے جیسے فقیروں جیسی وہ شکل ہے۔ یہ بھی حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک صاحب آئے، دیکھا کہ بڑے پھٹے پرانے سے کپڑے ہیں، حضور نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ کہنے لگا اللہ کا بڑا کرم ہے، اتنے مویشی ہیں، اتنے باغ ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ تمہارے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے، یہ کیا تم نے اپنی شکل بنا رکھی، یہ لباس کیسے پہن رکھا ہے کہ جیسے کہ میں بڑا ہی غریب اور فقیر ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور صوفی بزرگ اور مجاہد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ بڑا صاف ستھرا اور قیمتی لباس پہنتے تھے۔ تو کسی نام نہاد صوفی نے اعتراض کیا کہ اللہ والوں کے لباس تو ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے لباس پھٹے پرانے، ہاں دور سے دیکھتے ہی نظر آئے کہ مولوی صاحب زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ دور سے دیکھتے ہی نظر آئے کہ بازاروں میں فقیر کو کیا تلاش کرنا، اپنے امام صاحب کو دے دو کچھ۔ ہاں جی ہاں، اور لوگوں نے ایسا کر رکھا ہے، کئی لوگ زکوٰۃ صدقہ اپنے امام صاحب کو دیتے ہیں، مؤذن صاحب کو دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہر امام، ہر مؤذن زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب ہو، اللہ نے اس کو نوازا ہو۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے، اللہ والے تو ایسا لباس نہیں پہنتے۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے ایسا لباس پہنا ہے کہ جب اس لباس پر نظر ڈالتا ہوں تو میری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور زبان حال سے میرا لباس کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا لباس عطا کیا۔ اور تم لوگوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، تم اگر زبان سے نہ بھی کہو، تمہارا لباس کہہ رہے آتونا شیئا للہ، اللہ کے نام پر کچھ دیتے جاؤ، اللہ کے نام پر کچھ دیتے جاؤ۔ لباس ایسا پہن رکھا ہے کہ گمنام اشتہار۔ ہاں تختی تو گلے میں نہیں لٹکائی جیسے بعض فقیروں نے تختی گلے میں لٹکائی ہوتی ہے کہ یہ اندھا ہے اس کو کچھ دیتے جاؤ، یہ گونگا ہے اس کو کچھ دیتے جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کبھی وہ گونگا ہونے کی تختی ڈال لیتے ہیں، کبھی اندھا ہونے کی تختی ڈال لیتے ہیں، مختلف روپ بدلتے رہتے ہیں۔ تو جناب نے تختی تو نہیں لگائی ہوئی، لیکن لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ لوگ دیکھیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہی ہے بس زکوٰۃ کے مستحق۔ تو نہیں، فرمایا کہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو، اللہ کا مجھ پر کرم ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت
اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی عطا کی ہے، قرآن کی عطا کی ہے اور حضور کی غلامی کی عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو دوسری نعمتیں بھی خوب عطا فرما، لیکن یہ نعمتیں تو مرتے دم تک ہمیں عطا فرمانا، ہمیں ان سے محروم نہ فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال ہے، اچھا ہوا انہوں نے سوال کیا، اور کیونکہ میں چاہتا تھا یہ اعلان کرنا کہ بھئی اگر آپ حضرات کے ذہن میں کبھی کوئی سوالات آئیں تو آپ لکھ کر بھیج دیا کریں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم درسوں میں مستقل اس کے لیے چند منٹ رکھیں گے جس میں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بعض سوالات کے جوابات اسی وقت دے دیا کروں گا، بعض کے ہو سکتا ہے تحقیق طلب ہوں تو دوسرے درس میں آ کر جواب دیا کروں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف مسلمان شامل ہیں یا کافر اور مشرک، عیسائی اور باقی قومیں بھی شامل ہیں؟ تو دیکھیے بھائی، علماء کہتے ہیں امت دو قسم کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت کی دو قسمیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ ایک تو وہ امت تھی جس کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، اس امت میں تو یہودی بھی شامل، عیسائی بھی شامل، مجوسی بھی شامل، انسان بھی شامل، جن بھی شامل۔ اور دوسری امت اجابت۔ امت اجابت کون ہے؟ جس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ امت صرف مسلمان ہے، اس امت میں غیر مسلم شامل نہیں۔ اب پچھلے درس کی کیسٹ اور باقی کتاب کے وغیرہ وہ باہر دستیاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہیں، یا اللہ اعتراف کرتے ہیں ہم نے چھپ چھپ کر گناہ کیے، اعلانیہ گناہ کیے، اب شرمندہ ہیں، یا اللہ نادم ہیں، یا اللہ معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تیری شان ہے معاف کرنا، تو ہمیں معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو معاف فرما دے۔ یا اللہ گناہوں کی گندگی ہمارے دل و دماغ سے کھرچ دے۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو ایمان اور قرآن کے نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو بھر دے، اے اللہ نور سے بھر دے۔ اے اللہ گناہوں کی تاریکی ہمارے دل و دماغ سے کھرچ دے، نکال دے۔ یا اللہ فضل و کرم فرما دے۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، یا اللہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے، یا اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یا اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا، یا اللہ وقت کے ضائع ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو، روزوں کو، صدقہ خیرات کو، ذکر و تلاوت کو، دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یا اللہ تو ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھا دے۔ اے اللہ بے ڈھنگ جو مانگ رہے ہیں وہی عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ تو محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما دے، ہمیں شفا عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے خاندان والوں کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ دنیا بھر سے جو مسلمان انٹرنیٹ پر یہ درس قرآن سن رہے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو فضل و احسان کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب پریشان ہیں، یا اللہ دینی دنیاوی پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اے اللہ تو غنی ہے، غیب کے خزانوں سے ہماری ضروریات پوری فرما دے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما۔
اے اللہ احسان کا معاملہ فرما، اے اللہ دین کے لیے جینے اور دین پر مرنے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ قرآن سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ اپنے پیارے نبی کی پیاری غلامی سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ مرتے دم تک حضور کا سچا غلام بنا کر رکھنا۔ اے اللہ اس درس کے سلسلے میں جو احباب جس انداز سے محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ جو تیرے راستے میں شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو مجاہدین قید و بند میں صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اے اللہ ان کو باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما، اے اللہ دور حاضر کے دجالوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، شیطانوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد